اور اس آیت کے تحت محدثین نے ایک حدیث لکھی، بڑی زبردست بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر لے، توکل کر لے، بھروسہ، اور اللہ کے سوا اسے کائنات میں کوئی بھی نظر نہ آئے، توکل کا مطلب، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو رزق اس طرح دیتے ہیں جس طرح اللہ اپنے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تبلیغی جماعت والے اکثر اسے بیان کرتے رہتے ہیں کہ بھئی پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو بھر کے آتے ہیں، لیکن یہاں وہ اصل جو بات ہے وہ پتہ کیا ہے کہ پرندوں کا کون سا بزنس چل رہا ہے، پرندوں نے کون سی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کون سی ان کی دکانیں ہیں، کون سا سسٹم ہے، پروجیکٹ ہے ان کے پاس، کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن صبح کو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، وہ صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو جب اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو توکل اور بھروسہ ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کو پھر ادھر ادھر نظریں پھیرنے کی، توجہ ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سرتاج گزرے، یقین دیکھیے ان کا، توکل دیکھیے۔ حضرت بسطامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری زمین پیتل کی بن جائے، یعنی کوئی چیز اگے نہ اس سے، مٹی ہوگی تو اگے گی، ساری زمین پیتل کی بن جائے اور اللہ پوری کائنات کے لوگوں کو میری فیملی بنا دے اور آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے، فرمایا پھر بھی مجھے امید ہے کہ میرے اس پوری دنیا کے کنبے کو میرا اللہ ضرور کھلائے گا۔ اسباب پہ نہیں نا یقین، دنیا پہ یقین نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ لفظوں کو دیکھیں نا کیا لفظ ہے کہ ساری دنیا پیتل بن جائے، زمین پیتل بن جائے، پوری کائنات کے لوگ میرے گھر کا کنبا بن جائیں اور آسمان سے بارش کے قطرہ بھی نہ برسے، مجھے پھر بھی اپنے اللہ پہ یقین ہے، مجھے بھی کھلائے گا، میری پوری دنیا کے کنبے کو بھی کھلائے گا۔ قبیلہ اشعریین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے تو قبیلہ اشعریین یہ بھی مکے سے مدینے جب پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں عرض کرو، یا رسول اللہ ابھی مکے سے اتنے دور سے ہجرت کر کے حاضری خدمت ہوئے، کوئی کھانے کا انتظام ہے؟ ایک شخص کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، وہ خیمے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں داخل ہونے لگے کہ وہاں سے قرآن کی آیت کی تلاوت کی آواز آئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بس وہاں سے واپس آ گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آئے کسی مقصد کے تحت تھے، آیت سنی، وہاں سے واپس ہو گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کھانے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا بس اللہ کی مدد آنے والی ہے، وضاحت نہیں کی کہ میں نے آیت سنی تو اللہ دے گا وغیرہ وغیرہ، کوئی لمبا لیکچر نہیں دیا، بلکہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور وہ آیت گھوم رہی ہے ذہن میں۔ اتنے میں کچھ افراد گزرے، انہوں نے دیکھا بھی صوفی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس جو برتن تھا اس میں گوشت تھا، روٹیاں تھیں، ان سے پوچھتے ہیں میاں کھانا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا جلدی سے برتن لے آؤ تمہیں دیتے جائیں، اور انہوں نے کیا سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔
کھانا گوشت دیا، روٹیاں دیں، انہوں نے کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا، پھر نبی علیہ السلام کے خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے تو کھانا بھیجا، کمال کا کھانا تھا، آپ نے فرمایا کھانا بھیجا، انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کی مدد آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو فرمایا پھر اللہ کی مدد آ بھی تو گئی نا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، بس مین پوائنٹ یہی ہے کہ جب ہماری گفتگو کا رخ، ہماری ذہنوں کا، تخیل کا، تصور کا مرکز اگر اللہ کی ذات ہوگی تو پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسی جگہ سے تمہیں روزی دوں گا کہ تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں ہوگا تمہیں۔